جن کے روزے پہ اترے فرشتے ندام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جن کا محمود احمد محمد ہے نام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جن کا ہے ساتھ روزے میں ان کے قیام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ جن کے پیارے نواسے ہمارے امام، ان پہ اربوں درود، ان پہ کھربوں سلام۔ میں کچھ عرصے تو دیکھ رہا کہ جڑے ساتھی بے لوس ہو کے دین کا کام کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام وہ دیکھتا ہے، اللہ پاک بے لوس میرے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اصل بہت سارے اپنے ایسے ساتھی دیکھیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہ کے بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ اجے نہیں گئے، لیکن ایک چھوٹے جے غریب قاری صاحب مکہ شریف بھی ہو کے آ گئے، مدینہ شریف بھی ہو کے آ گئے۔ میری ابتدا کے اندر ہی تھوڑے سب واسطے دعا ہے، اللہ پاک اس مسجد دے خطیب صاحب، امام صاحب، حفظ مدرس صاحب، عملہ بچے اور پورے مجمع نو اللہ پاک حرمین شریفین کی قبولیت والی ادب والی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ ساڈے اکابر نے اللہ نے ایک شان عطا فرمائی، اسی پورے دین دی دعوت دینے ہیں، پورے دین دی محنت کرنے ہیں، پورے دین تے چلن دی کوشش کرنے ہیں، اور کوئی ٹکڑا زمین کا مل جائے تو پورا دین اتنے نافذ بھی کرنے ہیں۔ فتنے کی نشانی ہوتی ہے، فتنہ ایک جز نو لے لیتا ہے، لوگوں اس جز تے لون دی کوشش کرتا ہے، اس دین دے جز نو آڑ بنا کے باقی دین دا انکار کرتا ہے، یہی ہوتے گمراہ ہونے کی نشانی کافی ہے۔ پورا دین پورے عالم کے انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، اس کی محنت مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک ہو رہی ہے الحمدللہ۔ جتنے بھی باطل فتنے اس امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حق بھی اپنا مال، جان، وقت قربان کر رہے ہیں، اور ثمرات حسنہ مرتب ہو رہے ہیں۔ دعوت میدانہ کے اندر علماء حق نے اخلاص کے نال محنت کی تھی، الحمدللہ۔ افریقہ کے جنگلوں کے اندر اور آسٹریلیا کے جزیرے کے اندر اور شرق و غرب بلاد عرب و عجم کے اندر مساجد، مدارس، خانقاہاں کا ایک سلسلہ قائم ہو چکے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر کے بہترین مسلمان بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسی خانقاہی نظام کو دیکھنے ہیں تو ساڈے اکابر نے بدعت و رسومات تو پاک صاف، شرکیہ عادات اور عقائد تو پاک صاف، خالص، بہترین اور خوبصورت نظام پیش کیتا ہے۔ سلاسل اربع معروفہ تو علاوہ بھی الحمدللہ ایک سلسلہ جاری ہے،
چشتی قادری سہروردی نقشبندی تمام حضرات الحمدللہ بیعت سلاسل دے اندر امت دی رہنمائی فرما رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری گفتگو نو انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ میں دوروں آیا لیکن ایک درد دل تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہنا، اور میں چاہنا کہ ساتھیوں نے کیا پنجابی زبان دے اندر عام فہم گفتگو کرا گا، لیکن انشاءاللہ ساتھی یہ پورا گھنٹہ 50 منٹ دی میں کوشش کرا گا 11 تو پہلے میں چھڑ دیا تو ساتھی یہ نشست ایک یادگار نشست بنے۔ اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال ارکان اسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پورے دین دی دعوت، کلمہ رہ کے پوری دنیا پھر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کا کلمہ ٹھیک ہو جائے، کلمے والے مقصد پہ آ جائے، ہر مسلمان 5 وقت نمازی بن جائے، نماز کے متعلق ساریاں چیزاں اور مسائل سیکھے اور یاد کرے، وضو دے فرض 4 نے، وضو دیا سنتاں 13 نے، غسل دے فرض 3 نے، غسل دیا سنتاں 5 نے، نماز دے فرض 13 نے، واجبات 14 نے، سنتاں 21 نے۔ اس ساریاں چیزاں مسلمان یاد کرے، صلاۃ تکبیر تحریمہ کو لے کے سلام تک، پھر دعائے قنوت، 6 کلمے، ایمان دیا صفتاں، صبح و شام اور موقع محل دیا دعاواں، یہ ہر مسلمان یاد کر کے اپنی زندگی کا معمول بنا رہے۔ اور اگر زندگی دیا نمازاں قضا ہو چکیاں، نوافل کی جگہ تے انہاں قضا نمازاں کو پڑھ کے اپنا کوٹا پورا کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، سحری، افطاری، نماز پنجگانہ، تراویح، روزہ، اور اس مبارک اعمال کے اندر شوق نال، ہمت نال بڑھ چڑھ کے حصہ رہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمائے، اور آج اکثر مسلمان صاحب نصاب نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، اور اگر اللہ پاک گنجائش دے دنیا کے ملکاں دی سیر کرنے کی بجائے اللہ کی ہمت، حوصلہ اور توفیق مانگ کے پیسے جمع کرائے، حج بیت اللہ کرے، اے فریضہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جیڑا امتی وضو کرے گا، میں اس کے وضو کرن دے عمل تے اس کے ہتھاں دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، میں ان دے چہرے دے گناہ معاف کر دیاں گا، میں ان دے کناں دے گناہ معاف کراں گا۔ وہ مسجد چل کے جائے گا، ان دے گناہ معاف ہون گے، نیکیاں ملن گیاں۔ ساڈا دین کتنا شان والا، کتنی شوکتاں والا، کتنی عظمتاں والا کہ جیڑا بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے پھر وضو کرتا ہے، وضو تو بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرفوں اعلان ہوتا ہے کہ میرے اس بندے نے نماز واسطے وضو کیتا ہے، وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھے ہے، اعلان کر دیو، فرشتو دوڑ کے جاؤ، اس بندے دا وضو ہی نہیں اتنا پسند آیا ہے کہ جنت دے 8 دروازے دے واسطے کھول دو۔ جس دین وچ وضو دی اتنی طاقت اور قیمت ہوئے، اس دین دے پورے چلن تے کتنی طاقت ہوئے گی۔ وسوسے پھیلانے والے وسوسے پھیلائیں گے، دین پھیلانے والے دین پھیلائیں گے۔ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو عام کریں گے، ہم دین کو پھیلائیں گے، ارکان اسلام کو پھیلائیں گے، ناموس صحابہ کا دفاع کریں گے، ناموس اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ نانا مجھ سے قبل اس علاقے کے رئیس اعظم تشریف فرما تھے، میں علماء کے اس سرکار کی میں کیوں نہ شان بیان کروں کہ پورے علاقے کے تمام علماء نے ان کو اپنا بڑا مانا ہے، انہوں نے بیٹھ کر آپ کو بہترین ترتیب دی ہے۔ آج کے کسی فتنے کو ہم پاؤں کی ٹھوکر پر ٹھکراتے ہیں، کسی فتنے کو ہم گھاس ڈالنے کو تیار نہیں۔ بڑے بڑے فتنے ہیں جن کی برطانیہ نے پشت پناہی کی، جن کی انگریزوں نے پشت پناہی کی، جن کی یورپ نے پشت پناہی کی، جن کی آج اسرائیل پشت پناہی کی کر رہا ہے۔ ایسے فتنے بھی آئے 50 کافر ملکوں نے جن کی 20 سال تک پشت پناہی کی، اور ہم ان کے دوست ہیں جنہوں نے 50 ملکوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کر کے بتا دیا ہے اسلام آج بھی زندہ ہے، اور احناف آج بھی
کیوں گھبراتے ہو کسی وسوسہ پھیلانے والے ڈڈو مینڈک چبڑ کی باتوں پر جا کر پورے دین اسلام سے کیوں اپنے دامن آپ چھڑوا رہے ہو؟ آؤ وسوسوں کو دور کرو. دیکھو پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا میں ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر دین اور ہر مذہب اور ہر قوم اور ہر ملت میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کون کر رہا ہے؟ لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنائی ہیں. میں بھی کسی ٹولی سے وابستہ ہو جاتا. میں نے رب سے ہدایت مانگی، اللہ نے مجھے کہا آنکھیں کھلی ہیں دیکھ لو. یہ دعوت و تبلیغ والے، یہ روئے زمین کی حق پرست جماعت ہے جو پوری دنیا میں رسول اللہ کا دین اللہ کی رضا کے لیے پھیلا رہے ہیں. اور دل بڑا ہے، دل بڑا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی 73 ہیں تو ان کی نشانی فرمایا ما انا علیہ و صحابی. خدام نے تو حدیث پیش کی، بڑا آسان کام کر دیا. میں اور میرے صحابہ کا جو راستہ ہے جو اس پہ قائم رہے گا، 73 میں جو کامیاب ہے، جو حق پرست ہے، جو سیدھے راستے پر ہے، وہ ہر قدم پر کہے گا نبی اور صحابہ. کلمہ کون سا ہو؟ نبی اور صحابہ والا. نماز کون سی ہو؟ نبی پاک اور صحابہ والی. روزہ کون سا ہو؟ نبی اور صحابہ والا. ہاں ہاں حج کیسے ہو؟ نبی نے جیسے صحابہ کو سکھایا. زکات کیسے ادا کرے؟ نبی نے جیسے صحابہ کو سکھائی. تبلیغ کیسے کرے؟ نبی نے جیسے صحابہ کو سکھائی. جہاد کیسے کرے؟ نبی نے جیسے صحابہ کو سکھائی. اور جب مقابلے پہ فتنے آ جائے، کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہو جائے، کوئی اس امت کو داغدار کرنے کے لیے میدان کے اندر آ جائے، کوئی حضرت علی کی شان کو گھٹائے، کوئی حضرت علی کو خدا بنائے، ان کا ایسے علاج کرو جس طرح حیدر کرار کی تلوار نے علاج کیا ہے. مسئلے حل ہو جائیں گے. کیوں آپ سوشل میڈیا سے مرغوب ہو گئے ہو؟ اپنے علماء سے جڑے رہو، جڑے رہو. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ وحدہ لا شریک ہے. محمد اس کائنات میں سب سے بہترین ہے. اللہ الرؤوف الرحیم ہے. اللہ مہربان ہے. وہ خدا ہے. ہمارے نبی مصطفیٰ ہے. وہ رب العالمین ہے. یہ رحمت للعالمین ہے. قیامت تک اس کی خدائی کا ڈنکا بجے گا، محمد کی مصطفیٰ کا ڈنکا بجے گا. خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. مرتضی مرتضی ہے اور حسن مجتبی ہے. خدا مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ مرتضی نہیں، مرتضی مجتبی نہیں. حسن علی، حسن سے علی اعلیٰ، علی سے نبی اعلیٰ، نبی سے خدا اعلیٰ. اور اللہ نے حضور کو خاتم النبیین بنایا. حضور خاتم النبیین بھی ہے، خاتم المرسلین بھی ہے، خاتم المعصومین بھی ہے. نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، رسالت کا دروازہ بھی بند ہے، عصمت کا دروازہ بھی بند ہے. اب قیامت تک ڈنکا توحید کا اللہ کی خدائی کا بجے گا اور رسالت محمد مصطفیٰ کا بجے گا. میرے دوستو، اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان اکابر کے ساتھ جوڑا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. وہ نیک ہے، گنہگار ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی مذہب کا ہے، کسی ملک میں رہتا ہے. ہم اس کے پاس جائیں گے، اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی انفرادی طور پر امت کا اجتماعی راستہ چھوڑ کر نہ نکل جانا. کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، نبی کے طریقوں میں ہے. اب ان کو حکموں اور طریقوں کو پورا کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی کی جماعت نے کیا ہے. فرمایا میرے نبی دی ذات وی اللہ. اور تھوڑا امتحان شروع ہے. میں تھانوں کیا سی بے میں نا ٹائم ضائع نہیں کرنا. ٹائم والی گڈی ہوندی ہے نا، ذرا جلدی اسلام آباد پہنچے دی. تسی سٹاپ تے پہنچے ہوندے، کسی ایسی گڈی کو بھی بہت سٹاپ نہ کرے تے سٹاپ نہیں نہ کرے تے کرایہ پورا دیو. ذرا اچھی سبحان اللہ کہو. اے خطیب دا پٹرول ہے 300 روپے لیٹر ہو جانا ہے تے سبحان اللہ اچھی ہوئے تے خطیب جناب جہاز روٹے جائے گا انشاءاللہ. ہو جان پڑھیا سبحان اللہ، راجر و ثواب بھی ملتا جائے گا. میرے نبی کی ذات بھی اللہ، میرے نبی کی بات بھی اللہ، میرے نبی کی کتاب بھی اللہ. تمہاری قسم محمد کی ساری جماعت
فرماتے نے میرا محبوب میں دنیا دے اندر ساری کائنات وچوں تینوں چن کے اکھاں عطا فرمائیاں، میں سونیاں زلفاں عطا فرمائیاں، میں علم نشرح سیتا عطا فرمایا، میں مازر رضا والبصر اکھاں عطا فرمائیاں، میں ملیل دیاں زلفاں عطا فرمائیاں، میں مسروحہ دا مکھڑا عطا فرمایا، اے میرا محبوب ید اللہ والے حق عطا فرمائے، لا اقسم بہذا البلد والے قدم عطا فرمائے، اے میرا نبی جدو ازواج مطہرات دی باری آئی، میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میں تیری بیویاں بھی شان والیاں بنائیاں، اور جدو میرے پیغمبر دی اہل بیت دی باری آئی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرا محبوب اپنی بیویاں نو ہی کہہ دیو، پتہ چلیا بیویاں شان والیاں اللہ نے چن کے عطا فرمائیاں نے، اللہ فرماتے میرا محبوب اپنی بیٹیاں نو ہی دین دا حکم سنا دیو، پتہ چلیا میرے مصطفیٰ دیاں بیٹیاں بھی چار نے، اللہ پاک نے بنت نہیں آخیا بنات کیا ہے، اور عربی دے اندر واحد ہوندا ایک واسطے، تسنیہ ہوندا دو واسطے، اور جمع تین یا تین تو زیادہ واسطے ہوندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرا محبوب میں ساری کائنات وچوں تینوں چن لیا ہے، تو میرا محبوب ہے، میں تینوں سارے نبیوں تو اللہ مقام عطا کیتا، تیری نبوت سب تو بڑی نبوت، سب تو بڑی رسالت، سب تو بڑی کتاب، سب تو بڑی میں امت عطا فرمائی، میرے نبی فانیاں عمریں تھوڑیاں ہوں گیا برکت زیادہ ہوئے گی، تھوڑے عمل تھوڑے ہوں گے لیکن میں اجر ساریاں امتاں نالوں زیادہ عطا کراں گا۔ نعرہ تکبیر، شاد رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن لو قرآن، بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا، قاری صاحب نے پڑھایا رمضان دے اندر الحمدللہ، مزے لے لے کے بھی تراویحاں دے اندر قرآن پڑھاں گے تے سنا گے۔ اسی صحابہ والے تے سانو کوئی کسی دی پرواہ نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے اسی دعوت فکر ضرور دیاں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، الصحابۃ کلھم عدول، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے نجوم ہدایت نے، ہدایت دے روشن ستارے نے۔ اللہ فرماتے نے میرا محبوب اے دنیا دے اندر میں چاند و آسماناں تے سجا دیتا، میں سورج کو سجا دیتا، میں ستاریاں کو سجا دیتا، دنیا دے اندر رات دا سفر ہے، دن دی روشنی دے اندر راستے نظر آتے ہیں، دوروں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، جنگلات نظر آ رہے ہیں، چرند پرند نظر آ رہے ہیں، پانی دریا نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا محبوب جدو رات چھا جان، جدو ظلمتاں چھا جان، جدو اندھیرے چھا جان، انسان کو سمجھ نہیں ہوگی کدھر جانی ہے، پھر میں ستارے سجا دیتے نے، رات کو سفر کرن والے ہو، ستاریاں دا علم سیکھو، ستارے تھوڑی سمت طے کرن گے تاکہ تسی بھٹک نہ جاؤ۔ آج بھی دنیا دے اندر اے علم سکھایا جاتا ہے، اے علم فوج نو سکھایا جاتا ہے، پولیس نو سکھایا جاتا ہے، بحری جہازاں والیاں نو سکھایا جاتا ہے، ہوائی جہازاں والیاں نو سکھایا جاتا ہے، فلکیات دا علم ہے، فہم فلکیات میں کورس جامعہ اشرفیہ کرائے جاتے ہیں، جامعہ الرشید کراچی دے اندر کرائے جاتے ہیں۔ دنیا دی اس وقت 500 بڑیاں یونیورسٹیاں وچوں سب تو زیادہ فلکیات دے ماہرین کراچی جامعہ الرشید دے وچ بیٹھے نے۔ آپ پتہ سٹو انہاں لوگاں دے پیچھے نہ جاؤ جڑے علماء تو تھان دور کرنے، چینل جاؤ انگریزاں نو ڈھونڈو، جاؤ امریکہ یورپ کی یونیورسٹیاں چھان مارو، اگر
اگر جامعۃ الرشید کراچی کے علماء کرام داڑھی اور پگڑی والوں سے بڑا تمہیں کوئی ملتا ہے تو ہم تمہیں مان لیں گے۔ فلکیات پہ ایسی محنت کی ہے، اور پہلے دور میں علماء ہر شعبے پہ محنت کرتے تھے۔ اے تا حکومتاں دیا زیادتیاں نا، یا انگریزاں دے ایجنٹ، انگریز آئے انہوں نے مدارس تے ظلم کیتا، پھر اگوں انہوں نے ایجنٹ آئے انہوں نے مدرسے نو محدود، مسجدیں محدود کرن دی کوشش کی تھی۔ نقصان اے ہویا کہ پورے ملک ارباں روپے سالانہ بجٹ ہے، لیکن پورے ملک دا ایک تعلیمی ادارہ ایک بھی حافظ قرآن نہیں دے سکیا، اور ساڈا بجٹ صفر ہے۔ صدقہ خیرات بھی لوگ او دین دن، جیڑا ونڈ ونڈ کے بچ جائے کہندے مدرسے دے آؤ، جیڑا گوشت کوئی نہ لوے کہندے ہن مدرسے دے آؤ، اور جدوں جناب والا کوئی بڑا اوکھا وقت آوے، جیڑا نوٹ باہر نہ چلدا ہوئے وہ مسجد دے گلے پا دے ایتھے چل جائے گا۔ اور تھوڑے جے چندے نو سنبھال کے رکھ کے اے قرآن دے بچے پڑھا کے تھوڑے سامنے مسلمانوں دل تے ہاتھ رکھو۔ حق کیویں ہوندا ہے؟ بھئی ایک بندہ سورج نکلیا کہے میں سورج نو نہیں مندا، بھئی تو انہ ہے تے تین اسی کی کریے تو سورج نو نہیں مندا۔ اہل سنت والجماعت، علماء حق، احناف، علماء دیوبند نے جتنی دنیا میں محنت کی ہے، آج آجو ہمارے ملک کے اندر پوری دنیا کے ملکوں میں کسی ملک میں اتنے قرآن کے حافظ پیدا نہیں ہوئے جتنے پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے اس سال ایک سال کے اندر 1,00,000 قرآن کا حافظ پیدا کیا۔ پھر معذرت دے نال اسی سارے جوڑن والے ہاں، تبلیغی جماعت والے نا، سانو لوگ تانے دین دن لسوڑا جماعت ہے، چمبڑ جاندے جان نہیں چھڑ دے، پیچھے پہ جاندے بھائی اسی پیچھے پینے، تو ساڈا پیرا ہے رس کے ادھر جا رہے ہیں تے اسی تین منانا نہیں، تو اگر ناراض ہے تو نقصان دے علی جب پاسے جا رہے ہیں تے اسی تین ولا کے اپنے نال نہیں ملینا۔ اسی امت دا درد رکھنے ہاں، جتوں کفر ہوئے، شرک ہوئے، الہاد ہوئے، ارتداد دا خطرہ ہوئے، اسی اتھو تھانو بچانے۔ ساڈا نعرہ مستانہ یہ ہے، اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے، پیغمبر کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ ایڈا سونا تھانو کتھوں کم ملے گا؟ اور کون ہے جڑا جرت کرے اس مبارک محنت دے مقابلے دی؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے کسی دا۔ ہر بندہ شخصیات کی پوجا کی دعوت دے رہا ہے۔ ہمارے اکابر بڑے بڑے اکابر، ہزاروں پیروں سے بھاری ایک ایک پیر، ہزاروں ولیوں سے بھاری ایک ایک ولی، ہزاروں علماء پر بھاری ایک ایک عالم، وہ دنیا میں بتا کر گئے ہیں ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہماری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے آؤ یا نہ آؤ، شرک نہ کرنا، رب کی توحید کے ڈنکے بجاتے رہنا۔ اگر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے نہیں نا کوئی بندہ تے پٹھانا نو اجازت دیتی جاندی تے پٹھانا حاجی صاحب دی قبر نو سونے دی بنا چھڑنا، لیکن ساڈے اکابر سن قبراں دی پوجا نہیں سکھا کے گئے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک دی بات۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر جب لاہور میں آئے اکیلے تھے، پھر قرآن کی محنت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کا نور لوگوں کے سینوں میں پہنچایا ہے۔ پھر جب لاہوری کا جنازہ اٹھا ہے تو 4,00,000 انسانوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ پھر جب لاہوری کو قبر میں رکھا ہے تو قبر کی مٹی سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس لاہوری کی قبر پھر بھی کچی ہے، ہم نے پکی نہیں بنائی، ہم قبروں کو کچا رکھتے ہیں، اوپر گنبد نہیں بناتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر بتا گئے ہیں ساری کائنات میں کعبہ بھی ایک ہی رکھنا، گنبد بھی ایک ہی رکھنا۔ ہم نہ اللہ کا شریک بناتے ہیں نہ محمد کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ اپنی خالقیت میں بے مثال ہے، محمد الرسول اللہ اپنی ختم نبوت میں بے مثال ہے، وہ خالقیت میں بے مثال، یہ بشریت میں بے مثال ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تو قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا، تو کھڑا ہوگا میں اسمانوں کو بلندی دوں گا، تو بیٹھ جائے گا میں زمین کو پستی دوں گا، تیرے پسینے کے قطرے گریں گے میں باغ بہار گلزار کھلا دوں گا، میرا محبوب جس پر تو غصے ہوگا میں جہنم میں پھینک دوں گا، جس
اللہ کے ٹکٹ دے کر جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ، اور یہ 1.25 لاکھ جنہوں نے میرے پیغمبر کے پیچھے حج پڑھا ہے، وسوسوں میں کیوں جاتے ہو؟ آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے حج کرتے تھے بیت اللہ کا طواف۔ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا، پہلے نبی، اور بیت اللہ کا طواف نوح علیہ السلام ہے، ان کی کشتی نے بھی طواف کیا، پھر سیلاب میں گیا، پھر خلیل نے بنایا، ذبیح اللہ نے قربانیاں دی، خانہ کعبہ جب سے بنا ہے اور جب تک رہے گا، ہر سال حج ہوگا، اور ساری دنیا میں جتنے بھی حج ہوئے نبیوں کے دور میں یا اب ہو رہے ہیں، پوری کائنات میں سب سے افضل حج وہ ہے جو آمنہ کے لال نے کیا ہے، سب سے افضل حج۔ اور وہ سب تو افضل حج جڑا ہے نا، وہ 1.25 لاکھ صحابہ نے بھی ادا کیتا ہے۔ ساری کائنات قیامت تک آنے والے لوگوں کے حج جمع کر لو، ایک صحابی کا حج ان سب پر بھاری ہے۔ قیامت تک آنے والوں کی نمازیں جمع کرو، ایک صحابی کی ایک نماز جو تاجدار ختم نبوت کی اقتداء میں پڑی ہے، اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو مسلمانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل کیے، لیکن وہ 25 حج بھی نانے کے حج کی شان کا مقابلہ۔ ہمارے اکابر میں ایسے ایسے جنہوں نے 70 حج کیے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے، وہ حج پہ تھے، 110 سال عمر پائی، حج کا موقع تھا، بوڑھے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عالم بتاؤ۔ تو کسی نے کہا جی وہ عالم ہیں، ان سے مسئلہ پوچھیں۔ گئے ان کے پاس کہ مولانا بابا جی میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا مسئلہ پوچھو۔ کہا جی میں اپنا حج کر چکا ہوں، کیا میں اس سال نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کروں؟ کیا حضور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ میں اپنے پیارے نبی کی طرف سے حج کروں؟ اللہ آپ کو توفیق دے، قربانی پیارے نبی کی طرف سے بھی کیا کرے، اپنی قربانی دے کر حضور کی طرف سے قربانی، اپنا عمرہ کر کے نبی کی طرف سے عمرہ، اپنا حج کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ خیرات، یہ امتی کا تحفہ ہے جو نبی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ قبول ہو گیا تو موجیں لگ جائیں گی، کیونکہ اللہ بھی اس کا اجر دے گا، نبی بھی اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ بابا جی میں حج کرنا چاہنا، حضور دی طرفوں فرمایا پوچھا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کے ولی کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہنے لگے پتر میرے کو مسئلہ پوچھنے، جنوں زندگی گزر گئی ہے 70واں حج حضور دی طرفوں پڑھ گیا۔ کتنا حج ہے؟ 70واں حج۔ تسی 2 حج کر کے تھک کے بہ جاندے ہو، اگر اللہ نے پیسے دیتے ہیں تو لاؤ۔ حج عمرے پہ خرچ کیا ہوا پیسہ، بوڑھے ماں باپ پہ خرچ کیا ہوا پیسہ، مسجد مدرسے پہ خرچ کیا ہوا پیسہ، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، مریض کا علاج معالجہ کراؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، یہ وہ چیزیں ہیں جو تیزی سے جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ قیامت والے دن بہت سارے لوگ پیاسے پانی پلانے دی وجہ تو بخشے جان گے، بہت سارے لوگ بھوکیاں نو کھانا کھلانے دی وجہ تو بخشے جان گے، بہت سارے لوگ مسلمانوں نو ننگیاں نو کپڑا پہنان دی وجہ تو بخشے جان دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں قرآن میں عطا فرمایا، رمضان میں عطا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے میرا محبوب اپنی امت نو دس دیو اس مہینے کی شانہ دی عظمتوں کی نے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تھوڑے ہوتے ایک مہینہ مبارک آ رہا ہے، قد ازلکم شہر عظیم مبارک، ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ سایہ قدر ہو رہا ہے، ازلکم ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے
مہینے آنے تے چلے جاندے نے لیکن رمضان آئے گا تے چھا جائے گا اللہ رمضان آئے گا تے چھا جائے گا جس طرح عام مہمان تے دوست بھی ہوندے نے لیکن چلے جاندے نے جدوں دل دے پیارے ہوندے نے کہ انہاں دے بارے بابا جی کہندے نے کہ رونق میلے گلا باتاں تے درشن شام سویرے یاراں نال بہار فریدا تے یاراں پاج ہنے اور سنا باغ بہارا تسی نعت خانہ تے پیسے بھی چھوڑ دیو میری بھی سبحان اللہ اچھی کہو پچھلے بولو اگر آواز سمجھ نہیں آ رہی تے گھٹ کرا دیو باغ بہارا تے گلزارا دن یارا کس کاری یار ملن دکھے جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھواری اور بڑیاں رومنڈر والے ہو ذرا اچھی بولنا ذرا سبحان اللہ کہو قرآن دیا آیتاں دی اپنی شان ہے محمد دیا زلفاں دی اپنی شان ہے اور یہ اللہ دے کلام دی اپنی شان ہے اللہ دے ولی بھی ہوئی ہوندے نے جڑے اللہ دے قرآن دیا آیتاں دا ترجمہ سانو دستے نے جس طریقے دے نال اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین تے بابا جی کہندے نے کہ حکم تیرے بن ککھ نہیں ہلدا یا اللہ میں تیرا بندہ لوکاں نو دستا پیا اپنے مریداں نو ہی میرا عقیدہ کیے حکم تیرے بن ککھ نہیں ہلدا جو چاہے سو ہوندا جس نو آپ دلیری بخشے تے او میدان کھلوندا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان تے قرآن کا بڑا جوڑ پیدا کیتا ہے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا سحری وقت اٹھ کے سحری کھایا کرو اللہ دے فرشتے رحمتاں نازل کرن گے سحری دے اندر اللہ نے برکتاں رکھیاں نے سحری دے اندر اللہ نے شفاواں رکھیاں نے نمازاں دی پابندی کریا جے ہر نماز تو دوسری نماز دے درمیان اللہ پاک گناہاں نوں معاف فرما دیندے جے مسجد کی طرف چل کے جانتے اللہ ہر قدم پہ گناہ معاف کر کے نیکی عطا فرماتا جے اے میری امت دے لوگوں رمضان المبارک دا احترام کریا جے کیونکہ رمضان المبارک دے اندر ہر عمل 70 گنا زیادہ اجر ملدا جے اللہ تعالی دے تھوک سیل تھوک دے حساب نال اللہ پاک اپنی رحمتاں لٹاندا جے اے رحمت رب دی اور پچھلی راتی تے کرے بلند آوازاں ہے کوئی بخشش منگن والا تے کھلا ہے دروازہ ماشاءاللہ میرے پیارے پروردگار نے ساڈے اتے بڑا کرم فرمایا سانو سونے نبی دی امت دے اندر پیدا کیتا میرا نبی قرآن پڑھ رہا جے کدی صفا تے کھڑے ہو کے کدی مروا تے کھڑے ہو کے کدی آگے زمزم دے کنویں دے کول کدی حتیم دے اندر کدی بیت اللہ دے اندر کدی مطاف دے اندر کدی مکے دے اندر تے کدی مدینہ دے اندر تے سرکار ایک جگہ تے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن اور کچھ بچے تے عورتاں جمع ہو گئے اور لوگ پوچھ رہے ہیں دسو جی یہ کون ہے کہ کسی شاعر نے کیا کہ اے پیارا رجے کے پیارا پنجابی اپنی حاضری لواؤ مولانا عمیر حنیف صاحب مفتی صاحب کہے پنجابی سنانے پنجابی حاضری لواؤ تے جڑے منہ چنگلیاں پاک بیٹھو ذرا ہاتھ ہٹا کے کہو سبحان اللہ بیدار ہو کے اچھا ہو کے بیٹھو تاکہ تھوڑے پیسے نظر آن یا موبائل نظر آوے میں نظر آوا اچھی ہو کے کہو سبحان اللہ میں تھوڑا تھوک نان سٹاپ گڈی جلدی جلدی ختم کرنا ہے تاکہ تھوڑا وقت زیادہ ضائع نہ ہوئے چور تھوڑے ٹھنڈے نہ ہو جان اللہ پاک تھوڑا سہریاں افطاریاں ٹائم اچھیاں اچھیاں نعمتاں نصیب فرمائے اور اگر مدینہ شریف جاؤ گے نا
تے میرے محبوب دی سخاوت دے کیا کہنے. آج بھی صحابہ دی اولاد مدینہ منورہ چے انہاں دی سخاوت نو ویکھ کے انسان حیران ہو جاندا ہے. اے بچے اتنے سخی نے, سونا نبی کڈا سخی ہوئے گا. میں کیا کروں, وقت کا دامن تنگ ہے. حضرت امام حسن مجتبی ایسے ہیں, جب پتا چلا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال خرچ کیا تھا, حسن کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے زندگی میں موقع دے, میں نانے صدیق کی سنت ادا کروں گا. 3 مرتبہ امام حسن نے اپنا سارا مال سنت صدیقی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ایک گل کسی نے دسنی ہے جی, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سخاوت نصیب فرمائے. یاد رکھو سخی بندہ کدے غریب نہیں جے ہو سکتا, تے کنجوس کدے مالدار نہیں جے ہو سکتا. میرے نبی نے فرمایا السخی قریب من اللہ, سخی اللہ دے قریب ہے. وقریب من الناس, لوگاں دے دلاں بچدا جے. وقریب من الجنہ, تے جنت دے دروازے تے اوندا نام لکھ دیتا ہے, جنت اون دی الاٹ ہوئی ہوئی ہے. اے تو تسی حج عمرے تے جاؤ گے نا, تے اچھا پیکج بنائن والا بندہ 2 نمبر نہ ہوئے جڑا تھوڑے چنگی چھری لائے, اچھا پیکج بنائن والا تھوڑا سونا ہوٹل بک کرائے, تے تسی ایئرپورٹ تے اترو تے اگے بس لین واسطے کھلوتی ہوندی ہے. سبحان اللہ. او تھانوں ہوٹل تے لیندی ہے تے اگوں ہوٹل دا عملہ بسم اللہ کر کے کہندا جی تھوڑا کمرہ بک ہویا پیا ہے. فرمایا سخی وہ ہے, السخی قریب من اللہ, سخی دے چرچے اللہ دی مجلس چھندے ہیں. وقریب من الناس, سخی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. وقریب من الجنہ, سخی جنت الاٹ کروا دیتا ہے. وبعید من النار, سخی دوزخ سے بہت دور ہوتا ہے. والبخیل, اگلا بھی سنو تے اپنی رجسٹری کرا لو کیڑے پاس سے کرانی. والبخیل کنجوس, بعید من اللہ, اللہ تو بھی دور. اللہ فرماتے ہیں پرا کرو ہے کدے آگے. بعید من اللہ وبعید من الناس, لوگوں سے سخت رویے سے پیش آتا ہے نا, کسے چندہ نہیں دیندہ, کسے رشتہ دار ماڑے وقت مدد نہیں کرتا, سارے کہندا پران جاؤ میرے کو کی منگن آئے ہو, ایدے منہ چپ کے آگے ہو. لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں, اس سے دور رہتے ہیں. اللہ سے بھی دور, یعنی اللہ کی رحمت سے دور, لوگوں سے دور. وبعید من الجنہ, جنت سے بھی دور. وقریب من النار, دوزخ دے قریب ان دی کلی پئی ہے, کسے ٹائم ہی ہوا ہے تو پرا ڈگ پوے. اللہ سانو سخی بنن دی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں میرے نبی سخاوت دا دریا بہندا سی, میرے مصطفیٰ نے بڑیاں سخاوتاں کیتیاں نے. میں وہ شعر مکمل کر لواں, تھوڑی سبحان اللہ آوے یا نہ آوے, کہ او پیارا تیرا جے کے پیارا, سونیاں زلفاں والا, مکھڑے والا, تے دند نورانی والا, تے دند مبارک کلیاں وانگو, سرخ لباں دے وچ سجدے, حسنا تیرا روگ گواوے, تے بھکھے ویکھ کے رجے دے. میرے نبی نے چہرے دا دیدار کر کے صحابہ دی بھوک دور ہو جاتی سی, پیاسیاں دی پیاس دور ہو جاتی سی, تھکیاں دی تھکاوٹ دور ہو جاتی سی, بیماراں دی بیماری دور ہو جاتی سی, سخت دلاں دی دل دی سختی دور ہو جاتی سی, ظالماں وچوں ظلم نکل جاتا سی, او عادل بن جاندے سی. میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دے کیا کہنے. اج بھی جا مدینے جا کے دیکھ لے, سرکار دے روزے دا دیدار کرتا جائے گا, تیرے دل دی دنیا بدل جائے گی. تے ایک حاجی جدو آیا میرے نبی دے روزے تو آگے, تے لوگ کہتے ہیں یار دستان کنہ خیال چے, جو کہتے ہیں کہ ہم کو ابھی تیبا کے نظارے نہیں بھولے, جنت میں جو دن رات گزارے نہیں بھولے. میرے دوستوں بزرگوں, انشاءاللہ ارادہ کرو سارے روزے رکھاں گے, ساری تراویح پڑھاں گے, صحابہ کرام کھڑے ہو گے, امام نے پیچھے 20 رکعت تراویح پڑھ دین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اللہ وہ بندے اتے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے, اور رحمتاں کیوں
قرآن نازل اور ساری کائنات کی رحمت مجسم بھی اتھے موجود ہے. اللہ امتی قبر روشن کر رحمت نازل فرما انہیں ساڑیاں مسجدہ روادار کر دیتا. آج مسجدہ دے اندر بھی تراویح دن بھی در مولا علی خود پڑھا رہے ہیں, حسن بھی پڑھ رہے ہیں تو حسین بھی پڑھ رہے ہیں. اگلی بات یاد رکھو, پھر کبھی موقع ملا, جو مسلمان جہاں ہے وہ اپنے اختلافی فروئی مسائل میں اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر کے چلے, دوسروں پر تانے نہ دے. لیکن ایک آدمی بڑا بدبخت ہے, وہ سر پہ قرآن رکھ کے مسلمانوں کے فروئی مسائل کے بارے میں کہتا ہے او جی انی میری رفع دین کرو یا انی میری آمین. ایسے نہ کہا کرو, جو رفع دین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دونوں کی نماز ہو جاتی ہے, نماز پر بحث نہ کرو. لیکن یاد رکھو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہے, حضرت علی مدینہ العلم کے باب ہے, حضرت علی حضور کے برادر محترم ہے, حضرت علی نبی کے سب سے چھوٹے اور چوتھے داماد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمتوں اور شانیں اور بڑی دعائیں ان کو نصیب ہوئی ہے. میرے پیارے نبی نے علی کی بڑی تعریف کی ہے, حضرت علی کے یہ شان ہے. عبداللہ بن مسعود کی بھی روایت ہے, ہاں عمر بن خطاب کے بھی یہی فیصلے ہیں جو علی کے فیصلے ہیں. ابو بکر صدیق کے دور میں فیصلے علی کر رہے ہیں, عمر کے دور خلافت میں فیصلے علی کر رہے ہیں, عثمان کے دور خلافت میں فیصلے علی کر رہے ہیں, علی کے دور خلافت میں فیصلے ابن مسعود کر رہے ہیں. اور بتا دیا ہے کہ صحابہ والے وہ ہیں جو چاروں کو مانتے ہیں. ختم نبوت کے بعد اس امت میں سب سے بڑا اعزاز خلافت راشدہ کا ہے, اور یہ خلافت راشدہ کے حضرت علی فرماتے ہیں ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہوں, ہاتھ ناک سے نیچے باندھتا ہوں, میں وضو کے اندر پاؤں دھونے کا قائل ہوں. حضرت علی 30 رکعت تراویح کے قائل, 3 رکعت وتر کے قائل. حضرت علی نے ساری زندگی کڑے نہیں پہنے, تاکے نہیں باندھے, انگوٹھیاں نہیں ڈالی, صرف ایک انگوٹھی گلے میں من اور مٹکے نہیں ڈالے. حضرت علی نے کبھی دھمار نہیں ڈالی, کبھی چمٹا پسند نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو, ساری زندگی کسی نبی کی بھی اور اپنے آقا کی قبر پر بھی سجدہ نہیں کیا. یاد رکھو مسلمانوں, صحابہ کرام کو دیکھو, جو صحابہ کر رہے ہیں وہ عمل کرو, صحابہ کرام کے پیچھے چلو, نجات پا جاؤ گے. اللہ نے نجوم ہدایت بنائے ہیں, اس طرح آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر رات کو لوگ راستے تلاش کرتے ہیں. میرے محبوب کے یار ستاروں کی طرح پوری زمین میں پھیل گئے, ان کو دیکھ کر ہدایت کا راستہ تلاش کرو. یہ پیارے نبی کے تربیت یافتہ ہے, یہ سرٹیفکیٹ ان کو مل چکے ہیں بارگاہ نبوت سے. جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ کبھی چپ کے وہ نبی پہ اعتراض کرتا ہے, جو نبی پہ اعتراض کرے وہ اللہ پہ اعتراض کرتا ہے. اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتے ہیں, اللہ کی توحید کا بھی دفاع کرتے ہیں, ہم پیارے آقا کی ختم نبوت اور رسالت کا بھی دفاع کرتے ہیں, ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور پاکیزگی کا دفاع کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے بعد 7 لاکھ نبیوں کا مقام ہے, اور ان نبیوں کے سب سے اونچا مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبیوں کے بعد پھر صحابہ کرام کا مقام ہے, ان میں 4 بڑے ہیں, پھر 10 کا مقام ہے, پھر مہاجرین اور انصار ہے, بدر والے 313 ہے, احد والے ہیں, پھر ان کے بعد 1500 صحابہ بیعت رضوان والے ہیں, پھر مکہ والے 10,000 صحابہ کرام ہے, پھر 30,000 وہ ہیں جو تبوک میں نکلے ہیں, پھر وہ سوالات ہیں جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ کائنات کا سب سے بڑا حج ادا کیا ہے. اور مسلمانوں توجہ کرو, حافظ قرآن قیامت والے دن 10 بندوں کو جنت لے کر جائے گا, شہید اپنے ساتھ 70 بندوں کو لے کر جائے گا, اور حج مبرور حلال پیسے سے سیکھ کر بہترین حج کرنے والا اپنے ساتھ 400 بندوں کو لے کر جائے گا. کتنے ہیں؟ تو جن پر حج فرض کرو گے انشاءاللہ. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بڑی سمجھ بوجھ عطا فرمائی, بڑے اچھے آپ لوگ ہیں. بڑی خوبصورت مسجد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ مسجد ہے, اور ہم حسینی ہیں, اور یہ قرآن بھی حسینی ہے. یہ اصلی حسینی قرآن ہے جو کربلا میں حضرت امام حسین نے پڑھا تھا, یہی وہ قرآن ہے, کوئی اور نہیں تھا.
اور یہ حسینی فورس ہے، یہ حسینی استاد ہے، یہ حضرت امام حسین کی سب سے بڑی جو ان کی طرف سے امت کو ڈیوٹی نصیب ہوئی، یہ قاری صاحب وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی ڈیوٹی کہ حسین نے قرآن بچایا، قرآن کی تلاوت کی، اس قرآن کو آگے امت کو پڑھاؤ۔ یہ بچے الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں یہاں پر، اور حافظ قرآن 10 بندوں کا ٹکٹ اس کو ملے گا جنت کا۔ دیکھو نا جی، آج کسی کا کوئی افسر لگ جائے، وہ کہتے ہیں بھئی ووٹ اسی تین دیاں گے لیکن ساڈا کی بنے گا؟ وہ کہتے ہیں 10 نوکریاں تھون دلوا دیاں گا، 10 نوکریاں پیچھے اسی ووٹ دے دینے ہیں۔ ایک بچہ سانو دے دیو نا، جتھے جا کے ڈاکٹر دی ڈاکٹری ختم ہو جائے گی، پروفیسر دی پروفیسری ختم ہو جائے گی، انجینئر دی انجینئر ختم ہو جائے گی، سیاستدان دی سیاست ختم ہو جائے گی، سفارشی دی سفارش ختم ہو جائے گی، سارے ہی بندہ مر جائے نا تے سارے ڈاکٹر شاکٹر ماکٹر مسیطے آ کے بیٹھے ہوں، سپارہ پھڑ کے، کوئی پٹھا سپارہ پھڑ کے بیٹھے، بیچارے قرآن ہی نہیں پڑھے۔ اوتے پھر سارے دی نظریں انہاں بچیاں تے ہوندیاں کہ بچو قرآن پڑھو اور میرے باپ نو اصالے ثواب کرو، تاکہ قبر وچ ہن ساڈی ڈاکٹری نہیں اپڑنی، قبر وچ تہاڈا پڑھیا ہے قرآن ہی پہنچنا جائے۔ سیانے لوگ پتہ کی کردے اسی نا ذرا دریا دے علاقے دور دے کچے دے علاقے دے رہن والے نا، وہ تو ساڈے دیہاتی لوگ انج کردے نا، کوئی نہ کوئی بندہ تھانے بلی بنا کے رکھ دینا، اوکھے سوکھے ویلے کسی پرچہ کٹانا ہوئے نا تو تھانے پرچہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی بندہ سفارشی بھی رکھ دینا کہ جو ساڈا بندہ پھڑی جائے نا تو وہ چھڑا دے، اور کوئی نہیں وہ ووٹ تو فائدہ حاصل ہے، ساڈا بندہ تھانے ہوئے نا تو اسی جا کے آوے چودھری ساڈا بندہ چھڑا، تو چودھری بندہ چھڑا دے رہے۔ اسی بھی کہنے ہیں میرے بھائیو، دنیا چ ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا بھی ہے، تو قیامت والے دن پیش ہونا ہے، قیامت والے دن بندے چھڑائن واسطے بھی کوئی بندہ تیار کرنا چاہیے نہیں؟ ڈاکٹر تا تیار کیتا دنیا دی بیماری شفا واسطے، تو جے قبر بیماری ہوئی تو ان دی شفا واسطے بھی کوئی بندہ ڈاکٹر ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہ ہے حافظ قرآن ہے، قبر دے مسئلے تے قرآن پڑھے گا، اللہ دا قرآن قبر دے اندر اتر کے میت تے اثر انداز ہوتا ہے۔ ساڈا یقین ہے ایتھے پڑھو اور ایک لمحے دے اندر عالم ارواح دے اندر جتھے روئے انہوں پہنچ جائے گا، جسم جتھے بھی ہے جس حالت دے اندر انہوں بھی پہنچ جائے گا، لیکن یہ سارے ثواب اخلاص نہ ہوئے۔ اس واسطے میرے دوستو سب تو وڈی تشکیل تھوڑے سامنے پہلی اے ہے کہ تسی سارے اپنے بچے اور بچیاں اس ادارے داخل کراؤ۔ بچیاں دراسات دینیاں 2 سالہ کورس ہر بچی نو کراؤ، لمبا کورس بے شک نہ کراؤ، اسی تھوڑے مطالبہ نہیں کر دے، وہ جس بچی نو خود شوق ہویا ان دی عمر بھی دا بھی تقاضا ہوئے، والدین بھی مشورہ کرن، پھر لمبا 6 سالہ کورس کروا لو۔ 2 سالہ دراسات دینیاں دا کورس ہر بچی نو ہونا چاہیے۔ تعلیم بالغات جتنی بالغ مستورات نے وہ تعلیم بالغات دا جڑا اوقات نے تھے بیان دے اس سے ضرور شرکت کرو، اور تسی حضرات اپنے بچے حفظ واسطے بھیجو، اور ایک بڑا اچھی ترتیب ہے کہ بچے دن پڑھن، رات گھر کھان آرام کرن، گھر دن میں مدرسے پڑھن، ماشاءاللہ مسجد مدرسہ صاف ستھرا خوبصورت تھوڑے قریب ہے، اور خود بھی تھوڑی بھی خدمت چرد ہے، سب دی خدمت ہے کہ رمضان المبارک تو پہلے ہی قاری صاحبان نال بیٹھ کے اپنی ترتیب بناؤ کہ قاری صاحب ایک میری ساڈا بھی قرآن سن لو، کوئی غلطیاں ساڑیاں بھی ٹھیک کر دیو، قرآن دے طالب علم بن جاؤ۔ قرآن پڑھ دے پڑھا دیا موت آ گئی نا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو، علی قرآن پڑھدا رہے پڑھاندا رہے، قرآن پڑھ دیا پڑھاندیا موت آ گئی تے فرشتے قبر دی زیارت کرن آیا کرن گے۔ ایک قاری قرآن دی اتنی بڑی شان ہے، بہت سارے مسائل نے جتنا استنباط ہوندا ہے، وقت دی قلت دی وجہ تو میں جو کوئی سوچ کے آیا سی میں تھوڑے سامنے بیان کرنے وہ میرا وقت ہی پورا ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلیا ہے جناب 50-55 منٹ ہونے والے نے۔ میں اس واسطے اور تھوڑی تشکیل پہ کرنا انشاءاللہ روزے ہیں، کوئی ختم تراویح تے کوئی تقریب دی ترتیب بن گئی تو پھر حاضری دیاں گے، اللہ تھانوں سارے مدینے شریف لے جائے۔ بھئی بچے کون کون داخل کرائے گا؟ ارادہ کرو بھئی، تبلیغ میں نام نہیں لکھتا، بس ارادے کرو، تبلیغی جماعت کی طرح ارادے۔ اچھا بھئی چلہ بھی لاؤ، سروزہ بھی لاؤ، لیکن قرآن پڑھائن دے بھی کہ خود بھی اسی قرآن پاک دے الفاظ، اچھا سارا قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن نماز کلمے دعاواں اے صحیح یاد کرو گے انشاءاللہ۔ اور اس طرح یہ تھوڑا چونکہ اپنا ادارہ ہے اور انہاں دی بڑی ہمت ہے کہ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ادارے اور فوجی ادارے علاقے دے اندر ادارہ تا بڑیاں فیساں لے سکتے ہیں، 2-4 ہزار یہ فیس نہیں لیندے، ان دا مطلب یہ نہیں بھی انہاں ضرورت نہیں، انہاں مسلمانہ دے اچھے اور پاکیزہ مال دی ضرورت ہے جن دے ذریعے اپنا نظام اگے چلان۔ تے تسی سارے ہمت کر کے رمضان المبارک دے اندر ہی
مسجد دے مدرسے دے متعلقہ جتنا ضرورتاں نے او تسی انہاں دے نال تعاون بھی کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ اور اللہ تعالیٰ نے چاہیا انشاءاللہ رمضان سونا کر کے گزارو اور بہترین عبادت کرو، وسوسے تو بچو، انٹرنیٹ تو بچو، اور اگر سننا ہے نا تو مولانا الیاس گمڑ صاحب نے سنو تاکہ سارے دکھ درد تے بیماریاں جڑیاں نا وہ دور ہو جان۔ میں ایک چھوٹے جے ڈاکٹر دا نام پیش کیتا ہے اس واسطے کہ جڑے وسوسے دیاں بیماریاں نے، ورنہ الحمدللہ چھوٹے موٹے واسطے اسی ساڈا ایتھے ایک شعر ہوندا ہے مولانا مصعب عمیر صاحب، وہی کافی نے، لیکن پھر بھی فتنیاں دا دور ہے، روڑا پیندے نا لوگ روڑا، تے روڑیاں دے وچ بڑے بڑے مسئلے جڑے نا وہ خراب ہو جاندے نے، سیدھے سادے لوگ روڑیاں دے وچ آ کے پریشان ہو جاندے نے۔ روڑیاں پون دی لوڑ نہیں، سارے نبی برحق، سارے صحابہ برحق، سارے اہل بیت برحق۔ اہل بیت تو مراد صرف 5 نن نہیں، حضور دی 11 ازواج مطہرات، نبی پاک دیاں 4 صاحبزادیاں جنت دیاں شہزادیاں، حضور دے 3 صاحبزادے اور اگے 4 نواسے تے 3 نواسیاں، پورا خاندان نبوت تے اسی ایمان رکھنے ہاں الحمدللہ۔ اور یاد رکھو اہل بیت دے جتنے بھی افراد نے، میں دوسرے مسلکاں تے بالکل میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے دے سارے اہل بیت دے تمام افراد تے ایمان رکھ دیں، کہو الحمدللہ۔ اے متفقہ چیزاں نے، انہیں کوئی اختلاف نہیں، اسی بالکل ببانگے دول اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ساڈا ساتھی، اگر کوئی مسلمان اتنے وہ آیا ہے جڑا انہاں لوگاں نال تعلق رکھتا ہے جڑے ہر وقت صحابہ دے عیب بیان کرتے رہندے ہیں، یا حضور دے اہل بیت نو کٹن دی کوشش کردے ہیں، یا نبی پاک دی ازواج مطہرات دا مذاق اڑاندے ہیں، تے انہاں دے شر تو بچ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کرنا جڑا نبی دی بیویاں دے اوتے اعتراض کردا ہے یا نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کردا ہے۔ سرکار نے قابو کرنا ہے تے چنگا ٹکا کے۔ آج تھوڑے گھر کوئی بندہ آوے نا وہ کہے یار اے پتر تا تیرا لگدا ہے تے اے بچے تیرے نہیں لگدے، تے تھوڑا کتنا غصہ آئے گا، چوک کے انہوں باہر سٹو گے کہ دفع ہو جا، تو میرے گھر تے میری عصمت تے حملہ کیتا ہے۔ اے ایسے بدبخت بھی لوگ نے جنہیں نبی دے گھرانے تے حملہ کر دیں، اللہ انہاں دے شر تو ساڈی حفاظت فرمائے۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان دا پرچم پوری دنیا سب تو نظریاتی پرچم، یا اللہ مدد تمام صحابہ، تمام اہل بیت، 1.25 لاکھ نبیوں اور تمام فرشتیاں دا عقیدہ ہے، یا اللہ مدد۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے مافوق الاسباب، ہر ہستی نے مشکل اللہ نو پکارا ہے، اللہ نے کسے کو مدد، اللہ مدد کرتا ہے اور اللہ تو سوا کوئی مدد تے قادر نہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصلی کلمہ اسلام، کائنات کا سب سے بڑا کلمہ۔ حق چار یار یہ خلافت راشدہ کا مخفف ہے کہ خلافت امت خلافت راشدہ کی نہج پر آئے گی تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور نیچے ہمارا نام ہے کہ اہل سنت والجماعت، جو صحیح اہل سنت والجماعت ہوں گے، صحیح سنی ہوں گے، ہم ان کے خادم بن جائیں گے، ہم ان کے صحیح سنی ہو، بدعتی نہ ہو، نیم رافضی نہ ہو، یا کسی فتنے کا شکار نہ ہو، صحیح سنی ہو، سنی آئے سنت لے کر آئے، ہم اس کے پاؤں چوم لیں گے۔ اگر نام سنی رکھا ہے اور بدعتیں جمع کرتا رہے، نام سنی رکھا ہے عقیدے روافض کے پھیلاتا رہے، نام سنی رکھا ہے الہاد پھیلاتا رہے، تو اس کا ہم علاج کریں گے ہسپتال میں داخل کر کے، اور جب تک اس کو سنت اور بدعت کا، سنت اور الہاد کا صحیح پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس ہسپتال کا نام ہے تبلیغی جماعت، اور ڈاکٹر علاج کرتے ہیں صرف 4 مہینے۔ 4 مہینے کے بعد وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے سنت پہ تو جان بھی قربان کرتا ہے اور بدعت کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ لگاؤ گے وقت انشاءاللہ؟ اللہ پاک قاری عتیق الرحمن صاحب کی قبر جنت کا باغ بنائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔